ہوئے، مسلمان دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، کہیں ہم نے دیکھا کہ ایک پتہ نہیں ٹوٹا۔ آسٹریلیا میں لاکھوں کا ایک مجمع تھا جس نے پروٹیسٹ کیا فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف۔ برطانیہ کے شہر لندن میں ایک بھرپور مظاہرہ ہوا، اٹلی کے اندر مظاہرہ ہوا، کہیں پتہ نہیں ٹوٹا۔ مگر یہ واحد پاکستان اور پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ ٹی ایل پی جب نکلی باہر فلسطینیوں کے معاملے پر احتجاج کرنے کے لیے، جدید اسلحہ، خنجر، غلیلیں، اینٹیں، پتھر، جو بھی اسلحہ میسر آیا، جس میں ریوالور، جس میں کلیشن کوفیں شامل تھیں، تو دیکھیے جب ایک طرف فلسطین کا مسئلہ حل ہو رہا ہو، پوری دنیا کے اندر ایک اس کا جشن منایا جا رہا ہو، فلسطینی خود کہہ رہے ہوں کہ مسئلہ حل ہو گیا، امن قائم ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں، تو پھر پاکستان کے اندر اس جماعت کو کیا حق حاصل تھا کہ یہ باہر نکل کر جدید اسلحے سے لیس نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں؟ آپ کبھی اس ایس ایچ او شیخوپورہ کے گھر والوں سے پوچھیں کہ جب اس کو گاڑی سے اتار کے 21 گولیاں ماری گئی، وہ شخص جس نے اپنی زندگی پولیس سروس کو دی، جس نے ملک و قوم کی خدمت کی، مجھے صرف کوئی یہ بتا دے کہ اس بیچارے کا قصور کیا تھا، اس انسپیکٹر کا، کہ جس کو 21 گولیاں جس کے جسم میں اتاری گئیں، کوئی اس پہ روشنی ڈال سکتا ہے کہ اس کا قصور کیا تھا؟ اور پرامن احتجاج کیا جماعت اسلامی نے نہیں کیا؟ کیا انہوں نے کراچی میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، جہاں دل کیا، جماعت اسلامی نے غزہ کے لیے بہت بڑے تعداد میں لوگوں کو نکالا اور ایک بڑا پرامن احتجاج کیا؟ مگر دیکھیے آئین پاکستان بھی جب احتجاج کی اجازت دیتا ہے، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ وہ احتجاج پرامن ہوگا، انتظامیہ سے کچھ اجازت لینے کے معاملات ہوتے ہیں۔ مگر امن کو خراب کرنا، جلاؤ گھیراؤ کرنا، اسلحے کا استعمال کرنا، پولیس والوں کو زخمی کرنا، کبھی آپ دیکھیں کہ جس تعداد میں پولیس کے اہلکار، وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، ان کے بھی گھر والے جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میرا بیٹا یا میرا بھائی پاکستان کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکلا ہے، اس کا تحفظ کرنا۔ مگر یہاں پہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ دیندار کوئی نہیں ہے، یا ہم سے بڑھ کے فلسطین کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہم فالو کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وجہ تخلیق کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک زندگی گزارنے کا پورا طریقہ کار دیا، کیا کبھی کسی مارکے کے اندر آپ نے دیکھا کہ حضور کے وقت میں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو اور ہم نام ان کا لیتے ہیں، نعرے ان کے لگاتے ہیں، اور ہم پولیس والوں کو شہید کرتے ہیں، زخمی کرتے ہیں؟ تو یہ کون سے دین کے اندر لکھا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے، فلسطینی خوشی منا رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں، اور ہم یہاں پہ جو ہے پولیس کے ایک انسپیکٹر کو 21 گولیاں مار کے شہید کر دیں؟ تو یہ کہیں دین میں، کہیں قانون میں، کسی آئین میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب بات چیت چل رہی ہو اور کوئی انگیجمنٹ چل رہی ہو اور کہا جائے کہ جی یہ سیف راستہ ہے، یہ جگہ ہے، یہ مقام ہے، مگر ضد ہو کہ نہیں ہم نے اپنی ضد مسلط کرنی ہے، تو دیکھیے پھر سچویشن ہمیشہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا کرتی ہے۔